بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی فوج کا غزہ میں حماس کے انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے لڑائیوں میں اضافے اور زمینی دراندازی میں توسیع کے ساتھ وسطی اور جنوبی غزہ پر بمباری تیز کر دی۔ وسطی غزہ کی پٹی میں نصیرت اور المغازی کیمپوں میں اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 165 سے زائد شہری شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے ہفتے کے روز ایک بیان میں اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ اس کے 2 فوجی غزہ کی لڑائی میں مارے گئے، جبکہ صہیونی فوج نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس کی فورسز نے خان یونس شہر کے قلب میں حماس کے فوجی ہیڈ کوارٹر پر چھاپہ مارا، جس میں ملٹری انٹیلیجنس سروس کا خصوصی آپریشن روم بھی شامل ہے۔ مشرق وسطی کی صورتحال تشویشناک ہے، اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا۔ اقوام متحدہ نے غزہ کی صورتحال کے ابتر ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشرق وسطی کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اسرائیل فلسطینی ہنگامی اجلاس منعقد ہوا۔ اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل برائے مشرق وسطی، ایشیا اور بحر الکاہل خالد خیری نے اس موقع پر ایک تقریر کرتے ہوئے کہا کہ پرامن مستقبل کا واحد حل سیاسی عمل کی تعمیر نو ہے۔ خیری کا کہنا تھا کہ غزہ کی صورتحال بدستور خراب ہوتی جا رہی ہے اور مشرق وسطی کی عمومی صورتحال تشویشناک ہے۔ شمالی کوریا 2024 میں 3 نئے سیٹلائٹ لانچ کرے گا، جیسا کہ کم جونگ ان نے خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ جنگ ناگزیر ہے۔ شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ وہ 2024 میں مزید 3 فوجی جاسوس سیٹلائٹ لانچ کرے گا، فوجی ڈرون بنائے گا اور اپنے جوہری ہتھیاروں کو بڑھاوا دے گا۔ فوجی جدید کاری کے پروگرام کو جاری رکھتے ہوئے اس سال ریکارڈ تعداد میں ہتھیاروں کے تجربات دیکھیں گے۔ غزہ میں ہونے والی تباہی دوسری عالمی جنگ جیسی ہے، وال اسٹریٹ جرنل نیوز رپورٹ کے مطابق وال اسٹریٹ جرنل نے سیٹلائٹ تصاویر کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ غزہ کے 70% مکانات پوری طرح تباہ ہو چکے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا کہ 15 دسمبر تک غزہ پٹی پر 29,000 بم اور گولے گرائے جا چکے ہیں اور غزہ میں ہونے والی تباہی دوسری عالمی جنگ میں جرمنی میں ہونے والی تباہی جیسی ہے۔ غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں اور امریکی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے سامنے دھرنا۔ فلسطین کے حامیوں نے شہر نیو یارک میں امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی عمارت کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ صہیونی حکومت کی مذمت کرتے ہوئے فلسطین کو آزاد کرو کے نعرے لگائے گئے۔ مظاہرین اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے جن پر امریکی صدر جو بائیڈن پر فلسطینیوں کی نسل کشی کے صہیونی جرم میں شریک ہونے کا الزام لگایا گیا تھا۔ برطانیہ نے متعدد مسلم ممالک کے لیے ویزا فری انٹری کی سہولت کا اعلان کر دیا۔ برطانیہ کی جانب سے متعدد مسلم ممالک کے شہریوں کے لیے ویزا فری انٹری سہولت کا اعلان کیا گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اسلامی ملکوں سے برطانیہ آنے والوں کے لیے ویزا فری انٹری کا اطلاق 22 فروری 2024 سے ہوگا۔ اس سہولت سے خلیج تعاون تنظیم اور اردن کے شہریوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ بحرین، کویت، عمان اور سعودی عرب سے برطانیہ آنے والوں کو الیکٹرانک ٹریول آتھرائزیشن کی ضرورت ہوگی۔ غزہ کا سیکیورٹی کنٹرول ہم سنبھالیں گے، اسرائیلی وزیر خارجہ۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم غزہ کا سیکیورٹی کنٹرول سنبھالیں گے۔ اسرائیلی اخبار کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ 7 اکتوبر کے حملے کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ غفلت برتنے والوں کے احتساب کے لیے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن کا مزید کہنا تھا کہ غزہ پٹی میں آبادکاری کے بارے میں بات کرنا قبل از وقت ہوگا۔ غزہ پٹی میں سلامتی کی بحالی پہلی ترجیح ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حماس کا خاتمہ ہوگا اور مغویوں کو آزاد کروائیں گے۔ حماس کا خوف، اسرائیل کا پھر سے غزہ پر کنٹرول کا مطالبہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حماس کے خوف سے غزہ کی سرحد پر اسرائیلی قبضے کے پرانے منصوبے پر
ایک بار پھر عمل درآمد کا فیصلہ کر لیا۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا ممکنہ طور پر مہینوں تک جاری رہنے والی اس جنگ میں حماس پر فتح حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسرائیل ایک بار پھر غزہ اور مصر کے درمیان سرحد پر کنٹرول سنبھال لے۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اس وقت جنگ اپنے عروج پر ہے اور اس جنگ کو جیتنے کا خواب اسرائیل کی فلاڈیلفی کوریڈور بفر زون پر قبضے کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ غزہ میں مستقل جنگ بندی کے لیے 3 مراحل پر مشتمل امن منصوبے پر بات چیت۔ برطانوی اخبار غزہ میں جنگ رکوانے کے لیے ایک نئے منصوبے پر بات چیت اس توقع کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ مغربی کنارے اور غزہ کے رہنماؤں کو اکٹھا کر کے مستقل جنگ بندی کی جا سکے۔ یہ دعویٰ برطانوی اخبار ٹیلی گراف نے ایک رپورٹ میں کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق غزہ پر وحشیانہ بمباری اور ہزاروں ہلاکتوں کے باوجود اسرائیل کو کامیابی کے اشارے نہیں مل رہے اور وہ اب تک خود کو مزید ممکنہ حملوں سے محفوظ بنانے کا یقین حاصل نہیں کر سکا۔ امریکہ کی بحیرہ احمر میں کارروائی، 2 یمنی میزائل مار گرائے۔ امریکہ نے کارروائی کرتے ہوئے یمن کے ایرانی حمایت یافتہ حوثیوں کی جانب سے بحیرہ احمر میں فائر کیے گئے 2 اینٹی شپ بیلسٹک میزائلوں کو مار گرایا۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوج کا کہنا ہے کہ ہم نے ہفتے کے روز یمن سے فائر کیے گئے 2 اینٹی شپ بیلسٹک میزائلوں کو مار گرایا۔ یہ میزائل ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقے سے داغے گئے تھے۔ اسرائیلی بمباری میں وزیر مذہبی اوقاف اور مسجد اقصی کے سابق امام شہید۔ اسرائیل کے فضائی حملوں میں مسجد اقصی کے سابق مبلغ اور فلسطینی وزیر برائے مذہبی امور شیخ یوسف شہید ہو گئے۔ ٹیلی گرام اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر زیر گردش غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق غزہ کے وسطی علاقے میں اسرائیلی بمباری میں فلسطین کی ایک اہم مذہبی شخصیت اور مبلغ شیخ یوسف شہید ہو گئے۔ فلسطینی اتھارٹی سے اس خبر پر کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا۔ اسرائیل کے دمشق ایئرپورٹ غزہ کیمپوں پر حملے، ایرانی پاسداران کے 11 ممبران، 180 فلسطینی شہید۔ غزہ میں قابض صہیونی فوج کی وحشیانہ کارروائی جاری ہیں۔ 24 گھنٹوں میں 180 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ شہداء کی تعداد 21,507 تک پہنچ چکی ہے۔ غزہ کے علاقے شیخ رضوان میں گھسنے والی صہیونی اسپیشل فورسز کے ساتھ جھڑپ میں 20 فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غزہ میں القسام اور القدس بریگیڈ نے متعدد اسرائیلی ٹینک اور بختربند گاڑیاں تباہ کر دیں۔ فلسطینی مسلمانوں سے متاثر آسٹریلیا کی 30 خواتین نے اسلام قبول کر لیا۔ میلبورن میں واقع میڈو ہائٹس مسجد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں غزہ کے مسلمانوں کے حوصلے سے متاثر ہو کر آسٹریلیا کی 30 خواتین نے بیک وقت اسلام قبول کر لیا۔ غزہ میں گزشتہ 2.5 ماہ سے اسرائیل کی جانب سے حملے جاری ہیں اور اب تک 23,000 سے زائد افراد جاں بحق اور 50,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ تاہم فلسطینی مسلمان کسی صورت ہار ماننے کو تیار نہیں۔ فلسطینی مسلمانوں کے عزم و حوصلے اور ثابت قدمی سے متاثر ہو کر آسٹریلیا میں 30 خواتین ایک ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئیں۔ انڈونیشیا میں 6.5 شدت کا زلزلہ، لوگوں میں خوف و ہراس۔ انڈونیشیا میں 6.5 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق انڈونیشیا کے صوبے پاپوا میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 6.5 ریکارڈ کی گئی، تاہم جانی اور مالی نقصان کی اطلاعات نہیں ملی۔ زلزلے کے بعد سونامی وارننگ جاری نہیں کی گئی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق چند گھنٹے قبل انڈونیشیا کے دوسرے صوبے آچے میں بھی 6.3 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے، جس کے بعد سونامی وارننگ بھی جاری کی گئی۔ کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے فیصلوں پر اپیلیں دائر کرنے کا عمل شروع۔
ملک بھر میں عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع ہونے، منظور یا مسترد ہونے کا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ ریٹرننگ افسروں کے فیصلوں پر اپیلوں کا عمل آج سے 3 جنوری تک جاری رہے گا۔ اپیلوں پر انتخابی ٹریبیونل 10 جنوری تک فیصلہ کریں گے، جبکہ امیدوار اپنے کاغذات 12 جنوری تک واپس لے سکیں گے۔ واضح رہے کہ ملک بھر میں ریٹرننگ افسران کی جانب سے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل مکمل کرنے کے بعد امیدواروں کی فہرستیں جاری کی گئیں۔ کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے والوں میں نامور سیاستدان بھی شامل ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔